السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حکیم محمد امجد۔ آج ہم بات کریں گے ہینڈ پریکٹس کے بارے میں، یعنی مشت زنی یا اسے جلک بھی بولتے ہیں۔ تو یہ عادت کہاں سے پڑتی ہے یا کس طرح انسان کو لگ جاتی ہے، تو اس کے لیے میں کچھ آپ لوگوں کو بتا دوں۔ یہ اصل میں عموماً بری سوسائٹی میں رہنے سے، شیوانی اور فاسد خیالات کو دماغ میں جگہ دینے سے لگ جاتی ہے۔ جوانی کے دنوں میں اگر شادی کی عمر ہے اور جوانی کے دنوں میں شادی نہ کرنا اور تنہائی میں رہنا وغیرہ، یہ اس کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ بہرحال لیکن بعض لوگوں میں بچپن ہی سے یہ عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ اکثر یہ فعل ہاتھ سے کیا جاتا ہے، لیکن بحالت تنہائی یا سوتے وقت انسان مختلف طریقوں سے مادہ تولید کو 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ خارج کر دیتا ہے۔ مادہ تولید کے خام رہنے یعنی کچا رہنے اور کثرت سے بار بار ضائع کرنے سے تمام اعضاء اور پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ پیشاب کی تکلیف بار بار اور جل کر آتا ہے، اور عضو مخصوص کی جڑ جو ہے وہ باریک ہو جاتی ہے اور ایک طرف کو ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی قدرتی حالت کو نہیں پہنچتا۔ یعنی جب گروتھ کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی نفس اپنی گروتھ کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت جب یہ پیشنٹ یا اس طرح کا مریض جو عادی ہے اس بیماری کا، اس عادت کا، تو اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں، وہ ایک بڑا نقصان جو یہ بھی ہے کہ یہ اپنی قدرتی حالت کو نہیں پہنچ پاتا، یعنی جو اس کی اپنی سائز ہوتی ہے۔ بہرحال عضو مخصوص کی رگیں پھول جاتی ہیں اور ذکی الحس ہو جانے سے کثرت احتلام، جریان، ضعف با، نامردی وغیرہ کی شکایات پیدا ہو جاتی ہیں۔ طبیعت ہمیشہ پریشان اور غمگین رہنے لگتی ہے، لوگوں میں بیٹھنے سے نفرت ہو جاتی ہے اور تنہائی میں رہنا اچھا لگتا ہے، اور ایسے مریض کسی سے آنکھ ملا کر بات بھی نہیں کر سکتے۔ جسمانی کمزوری کے ساتھ ساتھ رنگت بھی زر پڑ جاتی ہے، ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے رہنے لگتے ہیں، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے ہو جاتے ہیں اور نظر آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جاتی ہے۔ بھوک بھی نہیں لگتی، ہاضمہ بھی خراب رہتا ہے، اکثر قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، دماغی کمزوری اور حافظہ کی کمزوری بھی ہو جاتی ہے، سر میں درد رہتا ہے اور چکر آنے لگ جاتے ہیں، اور ایسے مریضوں کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اکثر ایسے مریض مرگی، راشا یا جنون میں مبتلا ہو کر دنیا سے جلدی رخصت ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ تھے اس مرض کے، اس بری عادت کے نقصانات، جو میں نے آپ لوگوں کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیے ہیں۔ بہرحال اس کے لیے میں آپ لوگوں کو آج ایک ایسا بہترین نسخہ بتا رہا ہوں جو ایسے مریضوں کے لیے ہے جن کو یہ عادت پڑ گئی ہے۔ انشاءاللہ یہ نسخہ آپ استعمال کریں، صرف 2 چیزوں کا مرکب ہے، زیادہ کچھ نہیں ہے، اور آسانی سے بننے والا نسخہ ہے، اور اگر آپ لوگ خود نہیں بنا سکتے تو آپ کو ہماری شاپ سے انشاءاللہ یہ تیار حالت میں بھی مل سکتا ہے، اور اگر آپ کہیں باہر سٹی سے ہیں تو واٹس ایپ کا نمبر میرا اسکرین پہ لکھا ہوا آئے گا، وہاں سے آپ نوٹ کر کے بھی یہ نسخہ ہم سے منگوا سکتے ہیں تیار۔ تو نسخہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ہمیشہ یہی گزارش رہتی ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو نسخہ نوٹ کر لیں: کشتہ کلی پارا شورا والا 6 ماشا، پوٹاشیم برومائڈ 1 ماشا۔ یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں نے اس وزن میں لینی ہے کسی بھی پنسار سٹور سے، اور ان دونوں چیزوں کو آپ لوگوں نے اکٹھا کر کے پیس لینا ہے، یعنی پاؤڈر بنا لینا ہے، اور جب یہ پاؤڈر بن جائے گا تو اس کی آپ نے 12 خوراکیں بنانی ہیں، یعنی 12 پڑیاں آپ لوگوں نے بنا لینی ہیں۔ جب یہ 12 پڑیاں بھی بن جائیں گی تیار حالت میں، تو اس کا کھانے کا طریقہ جو ہے وہ صبح نہار منہ ہے، یعنی ایک پیالہ آپ لوگوں نے پانی لے لینا ہے اور 1 پیالہ آپ لوگوں نے دودھ لے لینا ہے۔ ان دونوں کو مکس کرنا ہے، جیسے اس کو کچی لسی بھی بولتے ہیں، دودھ کی کچی لسی، اور ان دونوں کو مکس کر کے خوراک جو ہے وہ جو آپ لوگوں نے پڑیاں بنائی ہوں گی، وہی پڑیاں آپ نے
کھول کر منہ میں ڈال کر اوپر سے یہ کچی لسی پی لینی ہے، یعنی صبح نہار منہ یہ ایک دن میں ایک ہی خوراک کھانی ہے۔ بس یہ 12 پوڑیوں کا کورس جب آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کی یہ جو عادت ہے یا مثانے میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہو گئی ہے، ذکاوت ہیز جیسا مسئلہ بن گیا ہے، تو اس سے انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ لوگوں کا چند ہی دنوں میں یعنی 12 دنوں کے اندر اندر ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ شیئر کر دیں اس ویڈیو کو، شیئر ضرور کر دیا کریں، کیونکہ یہ ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک جب یہ بات پہنچتی ہے تو اگر کسی کے پاس نہیں پہنچ سکتی یہ بات، تو آپ کے ایک چھوٹے سے کلک کی وجہ سے یہ ہر کسی تک پہنچ سکتی ہے، اور جس مریض کا جو یہ مسئلہ ہے یا اسے جو پریشانی ہے، جو اس عادت سے تنگ ہو گیا ہے، اس کی عادت ختم ہو جائے گی، اس گناہ سے بچ جائے گا، تو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ثواب کا کام ہے اور میرے لیے بھی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔